نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سہیل عباس شیخانہ صاحب کو کہ آ کے ذکر پاک ادا کریں۔ سہیل صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جڑے احباب پیچھے تشریف فرمائیں، اگر تھوڑا جہا اگے آ جاؤ تو مجلس پاک کی زینت بن ویسی تے اتھے عبادت واسطے آئی دا ہے تے عبادت اگلیاں صفحہ سونی لگ دی۔ بسم اللہ۔ کہ جتنے بھی احباب باہر گلی بازارے چھین انہاں نال بھی استدعا ہے کہ مجلس پاک تے آئے ہو تو جڑے کم آئے ہو کم از کم او کم تک کرو۔ صلوات پڑھو بادشاہ حسین کی عظمت تے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر بھی زبانہ نو معطر کرو نال صلوات دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام۔ کچھ بندے اکھا زد نواز شریف ہو ویندے بھئی مجلس پاک جو ہے تو کم از کم دنیا داری دی گلاں ڈیرے دارے دیاں گلاں چھوڑ کے اگر مجلس پاک دے وچ شامل ہویا جائے تو وہ عبادت تے شمار ہوندے۔ محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا جیو بڑی زندگی ہو۔ دامن عرفان شاہ جی، دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا۔ جی دامن عقل کو تھوڑا جا ماحول بڑھانے دی خاطر، دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا۔ چوتھا مصرع کھڑا ہے مجلس جنت بن وجنی ہے، میں پھر آکھ دینا، دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا، اور بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی، بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی، آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ بڑی عزیزیہ یا علی یا علی جی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، میں نوکر۔ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا، اور بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی، آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھو بادشاہ حسین دی عظمت پہ۔ ممکن ہی نہیں ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، اور ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ مقداد ابو ذر کمر اور مقداد ابو ذر کمبر اور عمار رہے اسی کوشش میں۔ کیڑی کوشش؟ حیدر تو ہے بڑے دور کی بات، سلمان سمجھ میں آ جائے۔ جی حیدری یا علی علیہ السلام۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس بندے دا علی جیسا بادشاہ امام،
اور بندہ کوئی عام انسان نہیں، اس دے اتے اللہ دی ذات واحد دا خصوصی کرم ہے۔ اور پھر اسی علی ولی اللہ پڑھنا لے اتنے خوش نصیب ہاں جو سن جڑے 14 دے 14 ہادی ملن، 14 دے 14 سیدن، 14 دے 14 معصوم ہیں۔ جی میں تھوڑے دیر سے جی صلوات پڑھو، پھر بھی زمان المحتر قرآن پڑھو۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جڑے بندے صرف ذکر دی خاطر آئے، کیونکہ یہ دن ہیں ہی ذکر سنن دے، ذاکر سنن دے نہیں، اور میری تو مجال ہی نہیں جو میں بادشاہ حسین دا اپنے آپ نو ذاکر آکھاں۔ حسین دا ذاکر خود اللہ ہے، وَاذْکُرُونِی یَذْکُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو پھر حسین بادشاہ جی میں اللہ دا ذکر نیزی دی چونجتے کیتا ہے، کوئی کر سکتا ہے؟ حسین بادشاہ دا ذاکر خود اللہ ہے، اور پھر حسین بادشاہ دی ذاکرہ حسین بادشاہ دی او بھینے جس 36 شہریں دسے آئے، باغین آئی، نمازی آئی۔ تو ذکر افضل ہے، ذکر دی عزت، ذکر دی اہمیت او ہی مقدم ہے۔ چھٹا بادشاہ تیرے میرے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، وہ فرما رہے ہیں بھئی میرے دادے علی دی ولایت عمل اور عبادت دی روح ہے۔ ولایت ہو علی ابن ابی طالب، روح العمل والعبادہ، یعنی کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت والا احسن نیکی والا کم اگر وہ ہے تو پھر اس دی روح میرے دادے علی ابن ابی طالب دی ولایت ہے۔ بسم اللہ۔ یعنی نماز اگر عبادت ہے تو نماز ایک جسم دی مانند ہے، اور اس جسم دی روح میرے دادے علی ابن ابی طالب دی ولایت ہے۔ جیو پہ بڑیاں زندگیاں ہونے، بڑیاں زندگیاں ہونے۔ یعنی نماز ایک وہ عمل ہے جڑا ہر حال اچھ واجب ہے، قضا دی ادا ہے، انکار دی معافی نہیں۔ نماز ایک جسم دی مانند ہے، اور اس جسم دی جڑی روح ہے وہ ولایت علی ہے۔ روزہ اگر روح جسم ہے تو روزے دی روح ولایت علی ہے۔ حج اگر جسم ہے تو امام فرمیندے اس جسم دا جڑی روح ہے جس دے بغیر جسم بیکار ہے۔ جیو جس دے بغیر جسم بیکار ہے تو پھر وہ جسم میرے اس جسم دی روح میرے دادے علی دی ولایت ہے۔ اور اگر جسم میں روح نکل جائے تو پھر وہ جسم ہے کیا؟ ہونے نہیں روح نکل دی، تھوڑا تھوڑا نال بلیندہ ہے۔ اگر جسم میں روح نکل جائے تو جسم بھائی جان مردہ، صرف مردہ نہیں۔ میں ایک مثال دے ماں، اسے مجلس پاک دے اس رستے دے وچ ایک بکری مری پئی آئی، دو بچے مجلس سے چارے ہیں، انتظامیہ دے جڑے میرے برادران پھردے پہن انہاں بچیاں بلایا، انہاں آکھیا بھئی یار اے مجلس دا رستہ ہے تے بکری مری پئی ہے، ہو سکتا ہے اتھوں مومنین گزرن تو انہاں تکلیف ہوئے۔ عرفان صاحب جی توجہ، اس نو اتھوں ہٹا دیو۔
انہاں بچیاں نے اس بکری مری ہوئی نو چایا میونسپل کارپوریشن دے کچرے والے ڈبے چ ونج کے سڑ دیتی. واپس آئے انہوں نے علامہ صاحب تو پوچھا مولانا صاحب اساں مری ہوئی بکری نو ہاتھ لائے چاہ کے کچرے والے ڈبے سٹیے ساڈے واسطے کیا حکم ہے اساں طہارت کیویں کرنی ہے؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا بھئی انج کرو آئے مسجد وضو کرو وضو کر کے ہاتھ پاک کر کے مجلس تشریف لے جاؤ. کول ایک بندہ کھلوتا ہی اس بندے آکھیا جی میں اسے مجلس پاک کے چاہ رہا آئے پچھلی گلی اچھے ایمبولینس کھڑی آئی اس دے وچوں ایک ڈیڈ باڈی لا رہے ہیں ایک مردہ جسم نو لا رہے ہیں. میں ویکھیا بندے تھوڑے میں نال ہاتھ لوایا میں جب ہاتھ لوائے تو پھر ہن میرے واسطے کیا حکم ہے میں بھی ہاتھ دھو لواں وضو کر لواں تو مجلس سے ٹر جاواں؟ مولانا صاحب نے آکھیا نہیں بھائی نہیں جلدی کر غسل مس میت کر. جیو جیو غسل مس میت کر. اس آکھیا جی بندہ کل تک زندہ ہا اے میرے نال سویر دی نماز پڑھی نماز تو بعد میں ویکھیا قرآن پاک دی تلاوت کیتی تو ہن مر گیا ہے تو مر گیا تو اتنا پلیت ہے بھئی اس نو ہاتھ لاویے تو غسل واجب ہے. علامہ صاحب نے اس والے پاس ویکھیا کچھ آکھا بھائی اپنے عقل دا علاج کر اس دے اندر جڑی روح آئی نا وہ نکل گئی ہے ہن وہ جسم بیکار بھی ہے پلیت بھی ہے. حیدری ہن وہ جسم بیکار بھی ہے پلیت بھی ہے. یعنی ولایت علی تو بغیر تو جیڑی عبادت کر وہ عبادت بھائی جان پلیت بھی ہے اور بیکار بھی ہے. میں اپنے کولو نہیں پہ آتا امام ششم فرمائے جو ولایت علی ابن ابی طالب روح العمل والعبادہ. ایک بندہ وضو کر رہا ہوئے نا وضو کر رہا ہوئے تو اس یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. ہو سکتا ہے اس نماز پڑھ رہی ہوئے پاکو پاکیزہ رہن واسطے طہارت واسطے وضو کر رہے ہوئے لیکن اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہے ہے اس نے ویک کے کوئی یہ گمان کر سکتا ہے بھئی اس بغیر وضو تو نیت رکھی ہے پھر یقیناً اس وضو کیتا ہے تو مسلح عبادت تے آیا ہے. یعنی اس نے متعلق کوئی گمان نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی قدر انتہائی توجہ اسے تو پہ آکھنا کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لوے اے پتہ نہیں لگتا جو مومن ہے یا منافق ہے. اگر علی دی ولایت اقرار کر لوے دسنا نہیں پاؤندا میں مومن ہاں. جیو حیدری یا علی اسے ولایت علی دی دشمنی مسلمانہ علی دیا پترہ تے دھیاں نو راج مار گیا. صدقے جاواں سونی ہائے کر رہے ہو. شالا بادشاہ حسین دی پاک اماں تو انہوں کسے بھی کمینے دا محتاج نہ کرے. تمام دعاوں تو بڑی ایک دعا ہے مالک اللہ ساڑھے حقیقی وارث بہت ضرورت ہے حجت دوران امام زمن دے ظہور مالک تاجیل فرماوے. مالک تسا تمام مومنین دا اس مقام مقدس تے ٹر آیا بادشاہ حسین دی پاک اماں عبادت شمار فرما. میں پیادہ ہر مذہب دا قانون ہوندا ہے. کیڑا قانون؟ تیرے دے جرام کو دیکھ سزائے پر مسلمان ویچ کربل دے قانون دیتا ہے بدلائے پر مسلمان ویچ کربل دے قانون دیتا ہے بدلائے. میں پیادہ کیتا قتل اصغر کو ہائے وہ ترائے واری صدقے تے ایندی ماں تے بھیڑ گوائے کیویں ترائے واری قتل کیتا ہے. پہلے تیر لگا وال کبار پٹی کیتا خنجر دے نال جدا. صدقے ونجا صدقے پہلے تیر لگا
وال کبار پٹی کیتا خنجر دے نال چدا ایک تمہیدی بند ہور پڑھا چاہ میں پیادہ قانون ہے فوج دی بھرتی دا جنہ جھولیاں اولاد کوئی نہیں پتر منگ لوے آئی قانون ہے فوج دی بھرتی دا تے ہووے عمر 18 سالے پہلے بھرتی کر دین فوج دے وچ پچھے دین دین جنگ دا حال میں پیادہ تے ایک فوجیا کول 6 مادہ صدقے تے کر گیا ہے قائم مثال کیڑی مثال او جیڑا ماں کو ماں نائی ساد سگدا کیتی جنگ 9 لاکھ دے میں صدقے جیو پہ جیو میں نو کرا میں پیادہ قانون ہے فوج دی بھرتی دا صدقے تے ایویں آئے تاریخ وچالے او کو بھرتی کر دین کام آج کام ہووے عمر 18 صدقے تے ایک فوجیا کول 6 مادہ صدقے تے کر گیا ہے قائم مثال جیڑا ماں کوئی ماں نائی ساد سگدا کیتی جنگ 9 لاکھ دے جس اکبر مرایا ہے نا اس اکبر مرا کے اکبر جے جوان دے سینے چو برچی دا پھل چھک کے قاسم جے جوان دے ٹکڑے چاہ کے اونو محمد دیاں لاشاں چاہ کے کربلا دے سلطان بھائیجن غریب نہیں صدایا کتاب دلائیں ذکر العباس زوار صاحب صاحب کتاب لکھ دیں اکبر مرا کے قاسم دے ٹکڑے چاہ کے اونو محمد دیاں لاشاں چاہ کے حسین غریب نہیں صدایا غریب کیڑے ویلے صدایا جدہ غازی لتھا ہے نا صدقے جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو جدہ غازی لتھا ہے نا تا فوجہ دے درمیان لاشاں دے وچکار آدھے کھلو کے پیادہ ہے لوگوں میں ڈاڈھا غریب ہاں میں صدقے جاواں بسم اللہ میرے عزت والے بھائی آ گئے انتہائی مختصر کرسا میں پیادہ حسین بادشاہ عباس مرا کے غریب ہو گئے صدقے اور غریب ہو کے جدہ حسین غربت اللہ ہوکا دیتا ہے نا تا علی اصغر پینگے تڑپے آئی صدقے جاواں یہ علی اصغر کربلا دا وہ شہید ہے جن قاتل دی مار نہیں کل 39 مربع میل تے شہر کوفہ ہا توجہ کرے آئے صرف تیرے رومن دی خاطر ایک منزل بلند کرے آئے 39 مربع میل تے شہر کوفہ ہا کل 70 قبیلے کوفے چاباد آئیں 40,000 دی آبادی ہائی 34 محلے ہیں میں نے ممبر دی قسم ہے میں غلط پڑھا بادشاہ حسین دا مجرم ہوا 34 محلے چکائی ایو جئی گلی نائی جتھوں علی دیاں دھیاں نہ گزری ہوں میں صدقے جاواں وجہ کیا ہے جو جتنے بھی قاتل ہیں انہاں دی یہ خواہش ہوندی آئی جو ساڑھے مقتول دسار ساڑھی گلی چو گزرے اسی اپنے عزیز و اقارب اہل خانہ نو بکھائیے بین میں مارے آئے ایو گل سوچ کے جدہ حرملہ دی گلی آئی ہے نا تے بغیرت اپنی گلی چھو ٹرے آئے گلی چھ دوڑ کے اپنے گھر دے وچ آئے اپنی ماں دا موڑا ہلا کے آدھا ہے جب میرا مقتول ویکھنے ہی تے اماں چھاتے آ ماں چھاتے آئی سو پہلے سر گزرے حسین بادشاہ دا ماں ویکھ کے آدھی سے این تے مارے آئے آدھے نہیں میں این نہیں مارے آ پھر سارا آئے جناب علی اکبر دا ماں ویکھ کے آدھی سے بہو سونا ہے این تے مارے آئے آدھا این میں نہیں مارے آ پھر سارا ایک آئے جڑا نیزے دی چونجتے لائی گھوڑے دی گردنے چاہی علماء فساکرین کئی لوگ پڑھ دین جو جناب عباس دا سر اس وجہ تو نیزے تلائی آندہ جو عالیہ دے وال کھلے نظر آندے ہیں
بھائی جان میں جو کچھ پڑھیا ہے میں او دساں جناب عباس دا سر اس وجہ تو نیزے تی چونج نہیں آندا جو عباس انہوں شامیاں مارے اتنا ہی سر گٹھڑی بغیر رہندا نا صدقے 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 8ویں نمبر تے سر آیا ہے سر اوہا نیزے دی اڑی وڈی آئی تے سر چھوٹا آئی حرمل مال پاسے وے کیا دائے اما اس صغیر نو میں مارے آئے ماں تماچا مار کیا دیس حیا نہیں آندہ باقی جتنے مقتول گزرین انہاں دی رات پئی واندی آئی یہ دا تازہ کھیر پہ آواندہ ہے اور یہ دا تازہ ماں دا دودھ پہ آواندہ ہے ظالمہ حیا نہیں آیا کربلا دے وچ نہ حسین غربت دا ہوکا دیتا ہے جناب حسین دا غربت دا ہوکا سن کے علی اصغر تڑپے آئے اصغر کو تڑپدا ہویا ڈٹھا ہے علی اصغر دی اماں ابالے قدم چاہ کے ملکہ شام دے کو لائیے ملکہ شام دے کو لا کے آدھیے غریب سنیندہ پیئی حسین ایک واری منت لا بھرانو آکھ ایک واری خیمے تا لگاوے او میں قربان ونجا میں صدقے ونجا ایک واری خیمے لگاوے جناب فضانو میری سین نے حکم دیتا ہے جناب فضا آبادہ لڑ ہلایا ہے بادشاہ حسین نو سدے آئے پتران دیا لاشا چاہ چاہ کے تھکا حسین جوانا دیا لاشا چاہ چاہ کے مکہ حسین آنکھیں اندازے ٹردہ ہویا ماں دے کو لائے دردہ دی اممہ نو آدھے اممہ ایسے لے کیوں سدے آئی اممہ یہ جتنی فوج ہے نا 9 لاکھ دے بچوں کوئی ہو جیا ہاتھ نہیں جڑا حسین تے نہ اٹھے ہوئے اممہ میرے تے بڑے ظلم ہوئے میں ڈاڈا زخمیاں کیوں سدے آئی فرمایا عالیہ بلائے آئی عالیہ دے کول آئے نمہ دی جائی خیر ہے وے کیا دیئے تن زہرہ دی چھوٹی تے پیاری نہ ہونے یاد کیتا ہے امام حسین آئین اصغر دی اممہ دے کول خیر تے وے کیا دیئے میں لڑکنات دچینیاں بادشاہ ذرا منظر بیک صدقے 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 بادشاہ ذرا منظر بیک جڑے ویلے بادشاہ حسین منظر ڈٹھائے اصغر پینگے چو تڑپ کے زمین تے آئے ہوئے زمین تے آکے میدان نلے پاسے منہ کر کے پہ آدھا ہے بابا او میرا غریب بابا اکبر تے عباس دے قاتلہ تو کیوں مدد پہ منگنا ہے انہاں تو مدد نہ مانگ جنہ لازے دے بعد تیری بھین دی چادر لٹنی ہے صدقے 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 فرمایا بادشاہ حسین میرا پتر پیاس دی شدت تو تڑپ دے امام فرمایا میں نے پتر تیار کر دے میں پتر لے ونجا لائے کے بادشاہ حسین میدان نچا گئے ظالم ایک پائے دے پاسے وے کیا دن جو حسین قرآن میلہ لئی آندہ ہے حسین دا قرآن میلہ نہیں مننا امام انہ دے پاسے وے کیا دن ظالمہ و حیاء نہیں آندہ ہے قرآن نہیں قرآن دی سورہ کوثر ہے میں صدقے اے وے کیا دن حسین پانی آپ پینے نہ بالدہ کرے نہیں امام دے پاسے وے کیا دن ظالم و حیاء نہیں آندہ اے آدھن بچہ پانی آپ منگے تدیسیے علی اصغر بابے دے ہتھا تے تڑپے آئے امام فرمایا اصغر پانی منگلے وے کیا دے بابا میں پانی انج منگساں جی وے دکھے پاسے آلی دادی حق منگائی امام فرمایا میرا لال میں تن کربلا دی زمین تے سما دیواں امام چادر بچھائیے چادر بچھا کے امام علی اصغر نو سمائے تڑپ کیا دے بابا جے میں پانی منگلے تا چادر کٹ لے صدقے 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 او بابا چادر کھڑ میں پانی منگنا انہوں فوجت کھلبلی مچ گئی جب فوجت کھلبلی مچیے عمر ابن سعد ملعون حرملہ دے کھول آئے حرملہ دی حالت کیری آئی شراب پی کے منہ دے بھار ستا ہوئے آئی اے سون جگائے آئے آدھا جلدی کر جتی ہوئی جنگ پہ ہر دیاں اے بغیرت شراب دے نشے دی حالت ہے اس تیرہ ہاتھ مارنا شروع کیتا ہے چونکہ نشے تو اس دی اکھا مخمور آئین اس بغیرت نو او تیر لدھائے جس تیر دا وزن ہا صدقے 10 چھوڑا وزن جس تیر دا وزن ہا 9 کلو اس بغیرت 9 کلو دا او تیر چاہے جیڑا جنگ میدانہ دے وچ ہاتھیت گھوڑے انمریندا اس بغیرت شیس جمائیے شیس جما کے جڑے ویلے تیر مارن دا ارادہ کیتاس انہوں ویدی پئی آئی علی اصغر دی ماں علی اصغر دی ماں پئی ویدی آئی میری سین نے کمر دال چادر چبنی ہے چادر کمر دال بن کے تیر کمان چاہ کے اصغر دی اممہ تیر چلاون تے جڑیے آلیہ سین آئیے آ کہہ دیئے برجائی کے پئی کرے نہیں بے کہہ دیئے بغیرت تیر پہ مرندہ تیر شبیر نو لگسی میں جنگ کرے نہیں بی بی برجائی دی کلائی نب کو میں قربان میں صدقے جیو پہ برجائی دی کلائی نب کیا دیئے تو کہیں دی تھی ہیں بے کہہ دیئے میں عمرہ القیس بادشاہ دی دیاں
میری سین رو کیا دیے اگر عورتت جنگ واجب ہویا میں علی دی دیام او میں صدقے میں لندسا میرا اکبر کیویں مارے آنے عورتت جنگ واجب ہویا میں دسا میرا قاسم تقسیم صدقے اس بغیر تیر چلایا ہے پیو دے ہتھاں تے پوتر مر گئے میں صدقے ونجا جناب حسین بادشاہ پتر نو چایا ہے چاہ کے ذوالفقار دے لال قبر بناون لگین ذوالفقار امام دے ہاتھ بول کے آدھی اکبر دا بابا میں تا آسمان تو آئی ایم تاڑے دشمن مارن کان میرے نال پتران دیا قبران بڑھائے لائے امام پتر دی قبر بڑھائیے پتر نو دفناون دا ارادہ کیتا ہے ایک موٹ ریت دا بھریا ہے امام ریت بھری ہے اصغر دے پیران تے پائیے دوجہ بک بھریا ہے اصغر دی چھاتی تے آیا ہے ایو کچھ دا صغیرہ توڑے جیڑا صابرہ حسین جیڑے ویلے اصغر دا چہرہ آیا ہے ریت امام دے ہتھو ڈھے پئیے پھر ریت چاہیے پھر ڈھے پئیے آخر امام کام کیڑا کیتا ہے کن کر کے آدھا لال اللہ دے حوالے انو اصغر دی ماں پئی تڑپ دی آئی سید وے کے آدھن رباب تو کوف بیگانی ہے اللہ لعنت اللہ